الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. कौन कहता है कि हबीब खुदा न कहो, कौन कहता है कि सरदार अंबिया न कहो। मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, दरूद पाक महब्बत नाल पढ़ो, मुतवज्जे होकर के माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हो। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ساڈا پیار ساڈی محبت اور عقیدت کچھ اس انداز نال ہے کہ کون کہتا ہے کہ حبیب خدا نہ کہو، اور کون کہتا ہے کہ سردار انبیاء نہ کہو۔ یہی تو فلسفہ ہے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نام نامی اسم گرامی تے جڑا بندہ درود نہیں نہ پڑھدا او پیارے محبوب پیغمبر دے نال اپنی محبت دا جو دعویٰ کردا ہے وہ جھوٹا دعویٰ کردا ہے۔ سچا دعویٰ او ہے کہ میرے نبی جی دا نام آوے بڑی ہی عقیدت نال بڑے ہی پیار نال پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نام نامی اسم گرامی تے درود شریف پڑھو۔ اور بچے ماشاءاللہ بہت سارے تشریف فرما طلباء کرام اے بھی بڑے سکون نال بیٹھن اور خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرمان۔ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی لے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اشارہ کرن دی لوڑ نہ پوے، پیارے نبی جی دے نام تے اسیں کٹ مرن واسطے تیار ہو جاندے ہیں، لیکن حضور دا نام آوے تے زبان نو بھی تکلیف نہیں دیندے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر چونکہ امت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا۔ میرے نبی جی دا نام بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، اور اسی انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم حضور دا نام آوے تے 100 ویری تے درود شریف اسی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر پڑھ کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سننے والی میری قابل صد احترام روحانی ماں و معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا تساں سبنا ساتھیاں دا، میرے پیارے پیارے بھائیاں ویراں دا، میریاں ماواں بہناں دا بڑے ہی پیار نال
بڑی محبت اور عقیدت اور خلوص نال سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حقوق دیاں اللہ کریم نے دو قسمہ بنائیاں نے، یعنی حقوق دو قسم دے ہویا کرتے نے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ اندر اللہ دے حقوق یعنی نماز ادا کرنا، اور اسی طرح جو اللہ نے حدود بیان فرمائیاں نے ان حداں دے اندر رہنا، اور اسی طرح جو بھی اللہ کریم نے فرائض ساڑے ذمے لگائے نے ان فرائض نو ادا کرنا۔ حقوق اللہ دے اندر یہ چیزاں شامل نے، اور حقوق العباد یعنی بندیاں دے حقوق ادا کرنا۔ بندیاں دے حقوق اندر لوگاں دے نال رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنا، اپنے بھائیاں ویراں دے نال اچھے انداز نال اچھے اخلاق نال پیش آنا، اور اسی طرح قطع رحمی تو لڑائی جھگڑے تو گریز کرنا۔ اے حقوق العباد اندر چیزاں شامل نے۔ اور اسی طرح لوگاں دی بیمار پرسی کرنا، تیمارداری کرنا، جدو کوئی تہاڈا رشتہ دار فوت ہو جاوے او دی فوتگی اندر او دے جنازے اندر شامل ہونا، یہ چیزاں حقوق العباد اندر شامل نے۔ ویسے تے مسئلہ اس طرح ہے کہ اللہ دے حقوق وچوں کوئی چیزاں رہ جاننا تے اللہ معاف فرما لین تے قادر ہے، معاف فرما سکدا ہے۔ قیامت والے دن اللہ ان چیزاں دے بارے سوال نہ کرے، یا پھر اللہ سونا ان چیزاں دے متعلق توانو مینو عذاب نہ دے تے اللہ تعالی معاف کر لین تے قادر ہے، معاف فرما سکدا ہے۔ مگر حقوق العباد ایسے حقوق نے کہ بندیاں دے حقوق ضرور بالضرور لازمی طور تے دنیا دے اندر ادا کر کے جانے نے۔ اگر حقوق العباد اندر بندہ پھس گیا پھر بندیاں نو اپنیاں نیکیاں دے کر کے حقوق نو پورا کرنا پائے گا کل قیامت والے دن۔ چونکہ ساڈے کول تے ویسے بھی نیکیاں بہت تھوڑیاں نے، کتھے لوگاں نو دیندے پھران گے۔ ہاں دنیا دے اندر اگر حقوق العباد نو پورا کر لیا اللہ سونا ویسے ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد دے وچوں سب تو زیادہ حق جیڑا امت محمدیہ دے ذمے ہے نا، ان نبیاں دے سردار، صحابہ دے امام، اساں سبنا دے پیر جناب محمد کریم ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر دے حقوق ادا کرنا سب تو زیادہ ساڑے ذمے، اور سب تو زیادہ یہ چیزاں یہ حقوق ساڑے ذمے نے کہ جڑے حضور دے ادا کرنے نے۔ ویسے حقوق بہت سارے، مگر میں صرف اور صرف 4 حقوق دی طرف نشاندہی کراں گا، کیونکہ خطبہ جمعۃ المبارک الحمدللہ مدتاں ہو گئیاں پڑھاندیاں ہویاں تے مواد اکثر جماعت اندر زیادہ ہی ہوندا ہے، گھٹ الحمدللہ کدی نہیں ہویا۔ تو مواد دے حساب نال صرف اور صرف 4 حقوق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی سنا سکاں گے۔ پہلا حق ہوئے گا کہ اللہ دے نبی نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا، کی اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا۔ دوسرا حق پیارے محبوب پیغمبر دی تعظیم کرنا، حضور دی عزت کرنا، میرے نبی جی دی توقیر کرنا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی اطاعت کرنا، میرے نبی جی دی فرما برداری کرنا، حضور دی اتباع کرنا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر میرے تیرے درمیان کوئی دینی مسئلے اندر اختلاف پیدا ہو جاوے تو رجوع کس ہستی دی طرف کرنا ہے؟ وہ رجوع کرنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ۔ درود پاک دی آواز کدرے بھی مٹھی نہ ہوئے، چونکہ میں تمہید اندر کافی توانو ماشاءاللہ ترغیب دلا چکیاں۔ ساتھی سنتاں ادا کرن اندر تشریف لے آندے جان تاکہ تواڈے چہریاں دا دیدار بھی ہوئے اور بڑے پیار محبت نال تسی قرآن و سنت دیاں باتاں سنو سناؤ ماشاءاللہ۔ اندر تشریف لے آؤ، اگے اگے بیٹھنا زیادہ ثواب دا باعث بندا ہے ماشاءاللہ۔ میں اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کرنا۔ کتنے حقوق بیان کرنے نے بھائی؟
چار ماشاءاللہ باتاں یاد رکھنیاں نے وچ وچ میں کدھر امتحان بھی لے سکدا کہ ہن کتنے نمبر حقوق بیان کرنا ہے۔ پہلا حق کہ پیارے محبوب پیغمبر نو اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول مننا۔ اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، میں محبت نال قرآن نو پڑھاں گا۔ ماشاءاللہ بچیاں والے ہو جنہ کول اولاد نہیں ہے، اللہ سونا نیک سالے اولاد عطا فرماوے۔ بچیاں نو جویں کھڈاندے ہو نا لاڈ لڈاندے ہو، ایویں میرا دل کردا ہے قرآن دی آیتاں نو لاڈ لاڈ دے نال پڑھدا چلا جاواں، دلاں دے اندر اللہ دا قرآن نقش ہوندا چلا جاوے، اللہ دا قرآن بڑی محبت نال سندے چلے جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہیتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج ٹارگٹ 100 واری درود شریف پڑھنا ہے تے محبت نال گج وج کے درود پڑھ تاکہ تیری نیندر بھی دور ہو جاوے اور میں قرآن دیا محبت نال جڑیاں لا سکاں۔ پیارے محبوب پیغمبر نو اللہ نے خطاب فرمایا، اللہ فرماتے نے اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہیتے محبوب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پاک پیغمبر قل 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 فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر۔ ایک قل دا معنی حضور نو اللہ نے فرمایا کہ آکھو اپنی امت محمدیہ نو پیغام سناؤ۔ اللہ پیغام کی ہے، اللہ فرما دے نے سونے آکھو۔ ہن میرے نبی جی لوگاں نو خطاب فرما رہے نے، اے دے اندر صرف مسلمان ہی نہیں، صرف ہندو تے عیسائی تے یہودی تے بدھ مت ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ساری کائنات نو میرے سونے نبی جی دی کوثر و تسنیم نال دھلی زبان نال پیارے پاک پیغمبر کو ساری کائنات نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا اللہ فرماتے نے او لوگو انی رسول اللہ اللہ دے نبی فرماتے نے او لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر۔ کیا رسول صرف مسلمان واسطے ہی ہو؟ اللہ فرماتے نے نا میرے محبوب پیغمبر الیکم جمیعا تسی ساریاں واسطے اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر سی تانوں رسول بنایا۔ پہلا کیے کہ اللہ دے نبی نو اللہ دا بندہ اور او دا رسول مننا۔ قرآن مجید جو سمجھ آئی نا بات ماشاءاللہ۔ ہن بندہ اللہ دے نبی نو اللہ نے کتھے بندہ آکھیا اپنا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں محبت نال قرآن پڑھاں گا، درود واری ماشاءاللہ بڑی محبت نال بول دے ہو، قرآن واری ڈھلے پہ جاندے ہو، ڈھلیاں کدرے بھی نہیں پینا ہے، محبت دا اظہار کر۔ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا سبحان الذی
سبحانالذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو لیلن اعلان دے اتے دو زبراں آئیاں نے جنوں تنوین آکھیا جاندا ہے اے دا معنی بندا ہے کچھ رات دے کچھ حصے اندر پوری رات اندر اللہ نے اپنے بندے نو سیر نہیں کروائی بلکہ رات دے تھوڑے جے حصے اندر اللہ سونا جناب بیت اللہ تو بیت المقدس مسجد اقصی تک لے گیا مسجد اقصی تو جناب اللہ سونا جناب اللہ اکبر اللہ سدرۃ المنتہا تے جنت المأوا تک لے گیا اللہ دسنا چاہتے نے پاک او ذات اسری بعبدی جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی اللہ سونے ایتھے تو پاکیاں اپنیاں بیان کر رہے ہیں اللہ اے دے اندر حکمت کی ہے اللہ تو دسنا کی چاہنے اللہ دسنا چاہتے نے لوگو کسے بندے دے اختیار اندر رات دے تھوڑے جے حصے اندر جناب بیت اللہ تو مسجد اقصی تے مسجد اقصی تو جناب جنت المأوا تک سفر کرنا رات دے تھوڑے جے حصے اندر کسے بندے دے اختیار اندر نہیں ہے اے سیر کروان والا تے اللہ سونا ہے اے لے کر کے جان والا تے اللہ سونا ہے اے معجزہ میرے ویر اگلے جمعے اندر انشاءاللہ شان اولیاء اللہ اندر میں بات دساں گا کہ نبی دے معجزے اندر اور ولی دی کرامت اندر ہاتھ جناب نبی دا تے ولی دا گویا کردا ہے مگر او دے اندر کمال جیڑا ہے او دے اندر جناب اللہ دی جناب قدرت شامل حال ہویا کر دیے او دے اندر طاقت اور مرضی میرے تیرے رب دی کار فرما گویا کر دیے اتھے طاقتاں اور مرضیاں اللہ سونے دیاں چل دیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے ویر اللہ کریم نے فرمایا کہ رات دے تھوڑے جے وقت اندر رات دے کچھ وقت اندر میں سیر کروائی اپنے بندے نو پتا چلیا کہ اللہ دے نبی اللہ دے بندے تے اللہ دے کی نے اللہ دے رسول نے اللہ اکبر اللہ ایسے کر کے تے شاعر بھی تڑپیا میرے نبی جی نال محبت دا اظہار کیتا ہے کہندا ہے آقا تیرا معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میرا معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ اکبر ہن میرے ویر سنتے چلے جانا ہے جدوں نماز اندر سی تحیات تے بیٹھدے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اگے سارے مل کے پڑھو اشہد اللہ زبان نو کھولو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ایتھے بھی اسی اقرار کر دیاں کہ اسی اللہ دے علاوہ کسے نو معبود برحق نہیں مندے اور جناب اللہ دا رسول اور اللہ دا بندہ جڑا سونا محمد ہے نا اسی اونا تے ایمان لے آمن دی گواہی دینے ہاں اللہ اکبر اللہ میرے ویر اسی نماز اندر بھی اقرار کر دیاں مگر ساڑھے اندر کچھ اس طرح دے عقیدے والے لوگ اللہ اکبر اللہ کسے نو ہٹ نہیں کرتا لیکن قرآن و سنت دے وچوں دلائل دے نال بات ثابت کر کے اور نماز اندر جو اسی دعا پڑھ دیاں اللہ اکبر اللہ تشہد اندر بیٹھ کر کے اوتھے اسی اقرار کر دیاں کہ سونے محمد اللہ دے بندے اور او دے
رسول نے اسی کدرے بھی جناب نور والی بات نہیں کر دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. کیوں جو میرے ویر اگر اللہ سونے نے پیارے محبوب پیغمبر نو نور والی صفت عطا فرمائی ہوندی نا تے اللہ ہر جگہ تے فرماندے اشہد ان محمدن عبدہ و نورہ و رسولہ. اللہ کیوں نہ بیان فرما دے اگر میرے نبی جی دی صفت بیان ہوئی ہوندی لیکن یہ صفت ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. نورہ دا معنی بندا اس کا نور, نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور. اے دا معنی بھی وہی بندا ہے. اگر یہ بات ثابت ہوندی تے نماز اندر بھی اللہ سونے یہ جناب فرض فرما چھڑ دے, قرآن مجید اندر بھی اللہ سونے یہ بات بیان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ذرا عقیدے نو درست کرن دی وجہ تو میں بات بیان کیتی ہے. کسے دے دل آزاری نہیں, کسے نو نکر بازی نہیں, کسے نو جناب اللہ اکبر گالی گلوچ نہیں, بڑے پیار محبت نال عقیدہ سمجھایا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سن ذرا صحیح بخاری اندر میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک واری ہوئے درود دو واری ہوئے تے مزہ آ جائے. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے جناب صحابیوں مسلمانوں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اویں تسی مینوں ودا نہ دینا, اتنا زیادہ میرا رتبہ بڑھا نہ دینا جویں عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دا رتبہ بڑھایا ہے. میرے ویر انج نہیں آکھنا جویں عیسائیاں نے ابن اللہ آکھیا پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو اسی جناب نور من نور اللہ آکھ دئیے. ہاں جو اللہ نے صفتاں بیان فرمائیاں نے, جو میرے پاک پیغمبر دی شان بیان فرمائی ہے, وہ شان ضرور بیان کرنی چاہیے. اللہ اللہ میں کہنا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ انما انا عبدہ ورسولہ, میں صرف اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں. صرف کیندا معنی کیتا ہے انما. اگر پیارے نبی جی آکھ دے دینا انا عبدہ و رسولہ کہ میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں, حدیث اندر بات کمپلیٹ ہو جانی سی. لیکن انما کلمہ حصر آیا ہے, یہ معنی بنتا ہے صرف اور صرف انا عبدہ میں اوندا بندہ و رسولہ میں اوندا رسول ہاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. نالی پیارے نبی جی نے فرمایا فقولوا ناروال والے تسی آکھیا کرو عبد اللہ و رسولہ, کہ میں اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول ہے. انجا کیا کر لیں میرے ویر. میں پچھلے جمعے اندر عظمت انسان بیان کیتا ہے, او دے اندر ایک پوائنٹ بیان کیتا ہے کہ اگر نوری زیادہ فضیلت والے ہوندے تے نوری پیارے آدم نو سجدہ کیوں کر دے. میرے ویر نوری جناب ہے حضرت آدم علیہ السلام دی عظمت نو من دینے. اللہ نے عظمت نو منوایا. او انسانی جڑا در در تے سر جھکا کر کے در در تے کھے کھا کر کے اور جناب نوریاں نو اپنے آپ تو زیادہ عظمت دے کر کے اللہ اللہ اپنے آپ نو ذلیل کردہ پھر رہے. میرے ویر پیارے نبی نوری نہیں, میرے نبی جی خاکیاں دے وچوں تمام تر انساناں وچوں ہی نہیں, سارے ولیاں وچوں ہی نہیں, سارے علماء اولیاء محدثین وچوں ہی نہیں, سارے صحابہ وچوں ہی نہیں, بلکہ سارے نبیاں تو اعلی شان میرے محمد دا. اے عقیدہ ہونا چاہیے, عقیدہ اے ہونا چاہیے مگر اپنے کو شان بڑھانی نہیں, غلو نہیں کرنا, اپنے آپ کو شان بڑھانی نہیں. جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بڑھا کر کے ابن اللہ چھوڑیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر شان بیان کرنی ہے تے کچھ اس انداز نال بھی بیان کر دیا. نوری تے نوری رہی جناب, نوریاں تو علاوہ جتنیاں بھی مخلوقاں نے ساریاں مخلوقاں دے بارے اور پیارے نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک پلڑے اندر رکھیا جاوے اور ساری مخلوقات نو ساری کائنات نو شروع تو لے کے آخر تک جتنی بھی کائنات ہے ساریاں نو ایک پلڑے اندر رکھیا جاوے میرے محمد دی شان ساریاں تو اعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انج بھی کیوں نہ محبت دی جھڑی لانا کہ سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اگلا جملہ سن محبت نال جھوم اٹھ. اگر جملہ پیارا لگے اور پیارے نبی جی نال محبت کرن نو دل کرے سبحان اللہ دا صداوا بلند کر. جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے لیکے اللہ کولو سچا دین آئے نے لیکے اللہ سچے کولو سچا دین آئے نے ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے آقا جیا کسے مائی جایا ہی نہیں آقا جیا کسے مائی جایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے ویر پہلا حق سمجھ آیا کہ پیارے پاک پیغمبر نو اللہ دا بندہ اور دا رسول مننا ہے. اور دوسرا حق کہ پیارے پاک پیغمبر دی تعظیم کرنی ہے. پہلے اللہ دا قرآن پڑھا او دے بعد واقعات سنانا. اللہ دا اعلان ہویا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے اتھے مومنہ نو خطاب فرمایا یعنی پہلے جناب قل یا ایھا الناس دے اندر صرف اور صرف مومنہ نو ہی نہیں بلکہ ساری کائنات نو خطاب فرمایا. اس آیت اندر اللہ کریم نے مومنہ نو خطاب فرمایا. اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دا قرآن سنایا صحابہ نو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم اپنی جناب آوازاں زیادہ اونچیاں نہیں کرنا فوق صوت النبی میرے پاک پیغمبر دی آواز تو اونچیاں نہیں کرنا. اللہ اللہ اور اوویں گلاں پیارے محبوب پیغمبر نال نہیں کرنیاں جویں تسی آپس اندر گلاں کردے ہو. ایک گل کردا ہے او دے تو جناب اگلا بندہ او دے نالوں زیادہ اچھی آواز اندر گل کیتا کر رہا ہے. اللہ فرماتے نے ایمان والو پیارے محبوب پیغمبر تو آواز اونچی نہ ہوئے. اگر اونچی آواز ہو گئی نا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو انو پتہ بھی نہیں لگنا تے تواڈے اعمال تباہ و برباد ہو جانے ضائع ہو جانے نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس آیت تو میں مفہوم دو طرح دا لیا کرنا کہ ایک تے کہ پیارے محبوب پیغمبر دی آواز تو اچھی آواز جدو میرے نبی جی صحابہ دے سامنے سن تے حضور تو اچھی آواز نکالنے تو اللہ کریم نے قرآن اندر منع فرما چھڑیا. اور دوسرا مفہوم میں لیا کردا کہ میرے نبی جی دے بات دے سامنے اگر کسے اللہ دے ولی دی کسے امام دی کسے صحابی دی اور اسی طرح کسے نبی دی بات آ جاوے تے سب تو اونچی بات میرے محمد دی میرے نبی جی دی بات تو اچھیاں کسے دی بات نہ مننا
کسے دی بات نو اچھا نہیں مننا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن سننا ذرا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا ایک حضرت ثابت بن قیس نامی صحابی نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیت سن دینے گھری چلے جان دینے. کئی دہاڑے بیت گئے اور جناب مسجد اندر نہیں آ رہے نے. پیارے پاک پیغمبر دے سامنے ایویں تو سانو کر کے میرے نبی جی دے سامنے قرآن و سنت نہیں سن رہے نے. اللہ اللہ نماز پڑھن واسطے نہیں آ رہے. حضرت پیارے پاک پیغمبر فرما دینے صحابیو ایتھے ایک ثابت نامی صحابی سی او کدھر گیا اودا نہیں پتہ چل رہا. حضرت سعد بن معاذ پیارے ثابت دے پڑوسی نے حضرت سعد عرض کر دینے اللہ دے رسول سانو نہیں پتا او کیڑے پاسے گیا ہے مگر حکم ارشاد فرماؤ او میرا گوانڈی ہے پڑوسی ہے میں جا کر کے ادا پتہ کرانا ہے. حضرت سعد گئے پیارے پاک پیغمبر دا پیغام لے کر کے حضرت ثابت نو جناب حال چال پوچھے. پیارے ثابت عرض کر دینے اے یار سعد حال کوئی نہیں حال کی پوچھ دے ہو میں تے بڑا غم زدہ مینوں تے بڑی پریشانی لائے کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ سونے محمد دی آواز تو اونچی آواز کسے دی نہیں کرنے کسے نے اونچی آواز نہیں نکالنے. میری آواز فطرتی طور تے اونچی ہے میں بولا تے فطری طور تے میں اونچیاں بول جانا مینوں پتہ بھی نہیں لگدا اپنی طرفوں میں ہولا بولدا لیکن میری آواز اونچی ہو جاندی ہے. اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے ان تحبط اعمالکم تواڈے عمل ضائع ہو گئے. اللہ کو ڈر رہا او دندا میں پیارے نبی جی دے سامنے نہیں جا رہا کدھر میں گل کراں تے میری آواز اونچی ہو جائے اور میرے سارے عمل تباہ و برباد ہو جان. اے عمل کرن والے سن کون سی صحابہ عمل کرتے سن انہوں نے اپنے عملوں دا ڈر سی کہ کدھر ضائع نہ ہو جاوے. اسی تے یار عمل ہی نہیں کرتے ساڈے اندر تے عمل والی بات ہی نہیں ہے. عمل والے پاسے آنا چاہیے. اللہ سنا عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت سعد نے آ کر کے پیغام میرے نبی جی نو سنایا. پیارے نبی جی فرما دے اے سعد جا کے ثابت نو آکھ دے ثابت اللہ نے تیرے واسطے جنت نو ثابت فرما چھڑیا ہے. تیرے عمل ضائع نہیں ہوندے یہ تو ایک فطرتی عمل ہے. وہ تو انجے نا کہ بے ادبی دی وجہ کر کے اونچی آواز نکال لینا. اللہ اکبر بے ادبی دی وجہ تو اونچی آواز نکالو گے اور پیارے محبوب پیغمبر دے گستاخ جناب شامل ہو گے گستاخہ اندر شامل ہو جاؤ گے. اللہ کریم عمل تباہ و برباد فرما دے گا. اسی طرح جناب اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. قرآن سنتے محبت نال کھلکھلا اٹھ دوبارہ نہ آکھنا پوے گوڈے وغیرہ چھڑ کر کے بڑی ہمت نال اگے اگے ہو کر کے تشریف فرما کو میں محبت نال قرآن پڑھا تے جھوم اٹھو. ایک تے گرمیاں اندر اے بڑا مسئلہ ہے کہ بار بار تانوں ترغیب دلاندے ہی سارا ٹائم ہو جاندا ہے. اجے تک دوسرا حق بھی پورا بیان نہیں ہویا تے جناب ٹائم تے آخر تے آ گیا تے دو حق اجے میں مزید بیان کرن دے ارادے نال پر چلو جتنی بات بیان ہو سکے فبہا. اللہ اکبر اللہ اللہ. سن ذرا میرے ویر اللہ کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
اللہ فرما دینے کہ اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے کر کے آؤ، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو، سونے محمد دی تعظیم تے توقیر کرو، سونے پاک محمد دی عظمت تے جناب اللہ اللہ پہرے دار بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ قریش والے نے پیارے عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر کے گھلایا کہ جا عروہ جا کے محمد نو آکھ کچھ ساڈیاں من لین کچھ اپنیاں منوا لین۔ حضرت عروہ میرے نبی جی دے کول آئے، اللہ اللہ۔ حضرت عروہ نے بہت ساری بدتمیزی کرن دی بھی کوشش کی تھی، پیارے محبوب پیغمبر دے نال بڑی بدتمیزی نال بھی پیش آئے، اجے تک مسلمان نہیں ہوئے، صرف اور صرف آزماون واسطے حضرت صحابہ حضرت جناب اجازت دے انتظار اندر کہ سونے محمد اجازت فرمان عروہ دی گردنے دے پیراں دے اندر ہوئے، اللہ اللہ۔ مگر میرے نبی جی روک دے رہے، حضرت نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ نہیں، مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اینو کچھ نہیں آکھنا ہے۔ الغرض یہ جناب بہت سارے معاملات بہت ساری بدتمیزی کر کے ویکھ کر کے واپس جاندا ہے۔ قریش والے پوچھدے نے ہاں بھئی عروہ تیری تے تیرے محمد دے درمیان تیری تے محمد دے درمیان کیڑی گفتگو ہوئی، او دا لبے لباب کی نکلیا، او دا جناب مفہوم کی نکلیا، کیڑے نتیجے دے پہنچ کر کے آیا ہے۔ حضرت عروہ فرما دے او لوگو قریش والے نے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بادشاہاں دیاں بادشاہیاں دیکھیاں، میں بڑے بادشاہ تے او دی رعایا تے او دے وزیر مشیر دیکھے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عروہ فرما دینے واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه لا يعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں بڑے بادشاہ ویکھے، بڑے بادشاہاں دیاں بڑیاں بادشاہیاں ویکھیاں، وزیر مشیر تے رعایا ویکھی، مگر اللہ دی قسم جیڑی عظمت سونے محمد دی محمد دے صحابہ کردے سن، او عظمت او عزت او توقیر او شان او مقام کسے بادشاہ دا اج تک کسے رعایا نو کردیاں نہیں ویکھیا۔ کیسر و کسرا اندر بھی میں گیا، میں نجاشی دے دربار اندر بھی گیا، مگر کیسر و کسرا دا نجاشی دا اتنا ادب نہیں کیتا جاندا جتنا ادب سونے محمد دے صحابہ سونے محمد دا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ محمد وضو کرن لگ دے، سونے محمد دے وضو دے بچے ہوئے جناب اللہ اکبر جو جسم تو قطرات جناب گردے نے، صحابہ بھج بھج کے اگے بڑھ بڑھ کے ایویں نیچے ہتھیلیاں کر لیندے نے، ہتھیلیاں تے قطرے گردے نے، اپنے جناب جسم مبارک تے مل لیندے نے، اور اسی طرح سونے محمد جدو اپنا تھوک مبارک اپنا لب مبارک اپنا لعاب دان گرا دے نے، صحابہ کے ہتھیلیاں کر کے اس لعاب نو اپنے ہتھیلی تے رکھ کے اپنے رخسارہ تے مل لیندے نے۔ اتنی عظمت اتنی توقیر اتنی عزت دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسے کر کے تے اللہ والا بھی بولے نا کہندا کہے اور وثقفی قریشان جا کے، کہے اور وثقفی قریشان جا کے، نشان دے شاہی درباران ڈیٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی، جویں میں محمد دے یاران ڈیٹھا، وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑا، وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑا، محبت نال مل دے رخساراں ڈیٹھا،
اتنی زیادہ عزت عظمت کر دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر ہن تیسرا عقیدت رسول والا اختصار نال بیان کر دے چلے جائیے. اللہ دا اعلان ہویا, اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. آیت لمبی ہے, جذبہ ٹھنڈا ہے. میں چاہنا کہ آیت جدو مکمل ہوئے نا تو تہاڈا زور لگنا چاہیے. یار میں ہی ہر جمعے زور لا کے ٹر جانا تو کوئی گل بنتی پھبدی نہیں ہے. میں اللہ دا قرآن محبت نال پڑھاں گا. یار مینوں یہ نہیں ہوندا کہ تسی زیادہ اچھی بولو, میں یہ چیز نہیں ویکھدا. جدو تسی ذرا تھوڑے مٹھے ہوندے ہو نا تے پنکھے دی ہوا دے نیچے قرآن دے سرور نال تسی سو جاندے ہو. یہ گل مینوں برداشت نہیں ہے کہ میں بڑی محنت نال قرآن سنت دیاں باتاں لے آواں اور تسی صحیح طرح سن بھی نہ سکو. تا کر کے تانوں تھوڑا جہا بلاون واسطے, ہوشیار کرن واسطے تھوڑا جہا بلائی دا, تھوڑی جی ترغیب دلائی دیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے نے جڑے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردے نے او لوگ کن لوگاں دے نال ہون گے, او نبیاں دے نال ہون گے, او صدیقین سچے لوگاں نال ہون گے, او شہیداں تے نیکوکار لوگاں نال ہون گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ دسنا کی چاہنا ہے, اللہ دسنا چاہتے نے کہ جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے او ساتھ ایسا ساتھ پائے گا, انہوں سنگ ساتھ ایسا سنگ ساتھ ملے گا. وہ ایسے لوگاں دا یار تے بیلی بن جائے گا کہ جنہ دی یاری اللہ فرماتے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اینا دی یاری, اینا دا بلبا, اینا دی دوستی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اگر یاری لانی ہے تے جناب نبیاں نال, یاری لانی ہے تے صدیقین تے شہداء تے صالحین نال, مگر ادو ہوئے گا جدو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اب دیکھنا میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ اندر تشریف فرمائے. ادھر جناب ایک صحابی میرے نبی جی دی خدمت اندر حاضر ہویا, آ کر کے سلام لے آئے. میرے پاک پیغمبر نے او دے ہاتھ مبارک اندر ایمیں جناب ایک سونے دی انگوٹھی ویکھیے. پیارے پاک پیغمبر نے بڑے غصے دے نال جناب وہ انگوٹھی اتار کر کے مسجد اندر پھینک چھوڑی. پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی ہے بندہ تواڈے وچوں کہ جڑا جناب یہ سونا پہن کر کے اپنے آپ جناب جہنم دا انگارہ اپنی انگلی اندر پہناوے, یعنی مردہ واسطے سونا حرام قرار دیتا ہے. اللہ دے نبی نے جو ہی جناب انگوٹھی پہن کر کے بات بیان کی دیئے, حضرت دے صحابہ انہیں اس صحابی نو مشورہ دے دینے کہہ دینے یار انگوٹھی تو چک لے, تو لے جا, تیرے کام نہیں, تیری بیٹی دے, تیری بیوی دے, تیری بہن تے ماں دے کام آ جائے گی, یا پھر انہوں بیچ کر کے اپنے اخراجات پورے کر لیں گا, کوئی نہ کوئی گھر دے اندر تیرے کام آ جائے گی. انہوں لے جا, انہوں اٹھا لے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت دا صحابی بولیا کہندہ لا واللہ لا واللہ. نارو والا لیا ترجمہ تینوں پتہ نہیں ہوئے گا, ترجمہ میں کراں گا, مگر صحابی دے محبت برے جملے سن کر کے سبحان اللہ تو زبان جو دینی ہے. حضرت کا صحابی بولیا کہندہ لا واللہ لا آخذ ابدا.
اللہ دی سو نہیں کدی بھی نہیں اس چیز نو میں اپنے کول نہیں لے آنا چاہتا. وقد طرحه رسول اللہ جنوں اللہ دے رسول نے بڑی حقارت دے نال بڑے غصے دے نال بڑی ناپسندیدگی دے نال میرے تو جدا کر چھڑیا ہوئے میں اس چیز نو کدی بھی دوبارہ نہیں اٹھاواں گا کدی بھی دوبارہ اپنے ہاتھ اندر نہیں لواں گا. اے میرے نبی جی دی اطاعت ہے اے میرے نبی جی نال پیار ہے اے میرے نبی جی نال عقیدت ہے. میرے ویر باتاں بہت لمبیاں مگر آخری حق کہ اختلافی مسائل پیدا ہو جان. اج سنی وہابی دیوبندی دا جھگڑا چل رہا ہے قرآن تے جھگڑے مٹا گیا ہے قرآن تے جھگڑے مکا گیا ہے. ہاں میرے ویر مینوں پتہ چلے ہے ویسے اکثر ساڈے ملک پاکستان اندر اس طرح دی ذہنیت رکھی جاندی ہے کہ وہابی پیارے نبی جی نال محبت نہیں کردے نے. او یار اسی تے قرآن وی محبت نال پڑھدے ہاں سونے نبی جی دی مدحت اندر میرے نبی جی دی عظمت اندر اور حضور دے نال صحابہ دا پیار بھی بیان کردے ہاں. اسی حضور دے نال نعتیہ کلام پیارے نبی جی دی خدمت اندر حضور دے نال محبت کردے ہویا پیش کردے ہاں. یہ ساڈی محبت ہے ساڈی عقیدت ہے لیکن عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ باتاں بہت ساری ہیں لیکن جناب میں جو بات بیان کرنا چاہنا کہ اپنے اختلافی مسائل نو جناب کم کر لیں ختم کر لیں تے قرآن دی بولی سن لے تے سمجھ لے. اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فلا وربک اللہ سونیا شروع آیت اندر ہی اللہ نے اپنے نا دی قسم کھا دیے. اللہ فرما دے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر تیرے رب نے قسم اٹھائیے کہ ادو تک کو بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جدو تک تو آڈے فیصلے نو آخری فیصلہ نہ مان لوے. جیڑا تسی فیصلہ فرما چھڑیا جیڑا تسی دین دا مسئلہ بیان فرما چھڑیا اے میرے پاک پیغمبر جیڑا اس تو تھوڑا جہا اگے بدھے یا جیڑا اس تو تھوڑا جہا پیچھے ہٹے او تے ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. پتہ چلیا کہ میرے پاک پیغمبر دا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. جدوں بھی فیصلہ کروانا ہے سونے محمد تو فیصلہ کروانا ہے. یہ اندر میں کوئی واقعہ بیان نہیں کرتا لیکن نشاندہی کروا دیا آیا پیارے محبوب پیغمبر جدو دنیا تو رحلت فرما گئے میرے نبی جی دنیا تو وصال فرما گئے. کچھ صحابہ کہندے نے غمزدہ اتنے سن ہوش حواس ہی گم سن. پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان وچوں نکال کے لہرا دیا ہویا. حضرت عمر فرماندے نے خبردار کسے آکھیا کہ محمد اس دنیا تو چلے گئے نے سونے محمد اس دنیا تو پردہ رحلت فرما گئے نے. اللہ اکبر خبردار کوئی اند دی گل اپنی زبان وچوں نکالے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر تے اللہ نے قرآن اتاریا سی. حضرت ابو بکر ممبر تے جلوہ افروز ہوئے قرآن پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت ابو بکر پڑھ دینے قرآن کہ اللہ فرما دینے اگر سونا محمد فوت ہو جاوے یا شہید کر دیتا جاوے تسی تے اپنیاں ایڑیاں تے پھر جاؤ گے تسی اسلام تو منحرف ہو جاؤ گے تسی دین اسلام نو چھڑ جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جو ہی یہ قرآن دی آیت پڑھی سارے صحابہ نال روندے نے نال قرآن پڑھتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پتہ چلیا کہ جدوں بھی کوئی اختلاف پیدا ہو جاوے جدوں بھی کوئی جھگڑا ہو جاوے ادو حاکم بنانا ہے فیصلہ کرن والا اپنا حکمران مننا ہے تے یا تے قرآن نو یا سونے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اپنا حاکم، اپنا حکمران، اپنا فیصلہ کرن والا سونے محمد دے فرمان یا پھر اللہ دے قرآن نو مننا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اشعار، واقعات، قرآنی آیات بہت سارے دلائل الحمدللہ، لیکن بڑے ہی اختصار نال میں اپنا مدعا، اپنا مضمون جو الحمدللہ میں سیٹ کیتا وہ بیان کر چکے الحمدللہ۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی شان اولیاء اللہ، کیڑا بھائی؟ تھوڑا جا اچھی بولو، کیڑا؟ قرآن اور سونے نبی جی دے فرمان وچوں شان اولیاء اللہ بیان کرنا ہے۔ تے میں سپیشل اپنے دوسرے مسلک دے، ویسے تے ساڑھے بھائی ویر ہی نے، لیکن انہوں میں زیادہ ترجیح دیواں گا کہ وہ ضرور تشریف لے آن۔ یار شان اولیاء اللہ تسی مختلف علماء خطبہ تو سنیا ہوئے گا، لیکن اساں غریباں کڑوں ہی شان اولیاء اللہ سنو۔ انشاءاللہ شان اولیاء اللہ تے سیر حاصل بحث ہوئے گی انشاءاللہ تعالی، اور منو گے کہ شان اولیاء اللہ واقعی انج دی ہونی چاہیے۔ شان اولیاء اللہ اس چیز دا نام نہیں کہ ایک اللہ دے ولی نو اڈن والا بنا دیتا جاوے، یا ایک اللہ دے ولی نو جناب الٹا کئی سال لٹکا دیتا جائے۔ اے اللہ دے ولیاں دی شان نہیں، اے شوبدہ بازی ہے، اے دے اندر نہیں آنا۔ ہاں شان اولیاء اللہ کرامتاں دساں گے انشاءاللہ، اسی کرامت دے منکر نہیں، ولی دی کرامت برحق کے، نبی دا معجزہ برحق کے، مگر نبی دے معجزے اندر، ولی دی کرامت اندر طاقت اور مرضی میرے اللہ دی کار فرما ہویا کر دیے۔ اے بات انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے اندر سمجھاواں گے۔ اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی مسجد دے نال، اس مرکز دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون کیتا کرو۔ یہ بچے نا تہاڈا جڑا تسی انہاں تے خرچ کردے ہو، جدوں تک تہاڈے خرچ کیتے ہوئے نو اپنے آپ تے لان گے نا، کھان گے، وہ کھا کے قرآن دا ایک صفحہ، ادھا صفحہ، کچھ آیتاں یاد کرن گے نا، وہ کھا کے وہ اپنے آپ اندر پچا کے وہ پڑھن گے نا، یاد کرن گے۔ یہ بچے ساری عمر قرآن دا وہ حصہ جدوں بھی پڑھن گے نا، تانوں گھراں اندر بیٹھے ہویا، قبراں اندر پیا ہویا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر ایتھے بس نہیں، وہ جدوں بچے قرآن اگے اپنے شاگرداں نوں پڑھان گے نا، تے قرآن دا وہی حصہ جڑا تہاڈے خرچ کیتے ہوئے وچوں یہ بچیاں نے کھا کر کے یاد کیتا، وہ اپنے شاگرداں نوں جدوں پڑھان گے نا، تے وہ شاگرد انہاں دے پڑھن گے نا انشاءاللہ، انہاں دا پڑھیا ہویا بھی تانوں ثواب ملے گا۔ یار یہ بڑا لمبا صدقہ جاری ہے، قیامت تک چلن والا۔ اس کر کے اللہ دے رستے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کیتا کرو۔ اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حافظ عبدالغفور صاحب، انہاں دے بھائی محترم جناب محمد ارشد صاحب، وہ کافی دنوں تو بیمار نے، ہسپتال اندر بھی داخل رہے، تو دعا کرو اللہ سونا انہوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، مکمل صحتیاب فرمائے۔ ماشاءاللہ میں سمجھدا کہ عید تو بعد جننے جماعت ہوئے نا، سب جماعت نالوں اج سارے ساتھیاں نے توجہ نال سنیا ہے، لیکن یہ اندر بھی حکمت یہ ہے کہ جمعے دے شروع بہت سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تے ترغیب دلاندے ہویا میں درود پڑھوایا ہے، تے یہ ترغیب دی یار لوڑ نہ پئی کرے، تے پھر میں سمجھاں گا کہ ناروال والے 100% نمبر لے کے پاس ہوئے نے، اجے تک تے تانوں دھکے نال ہی پاس کیتا ہے۔ تے اللہ سونے کو دعا ہے کہ اللہ سونا سانو محبت نال قرآن و سنت دیاں باتیں سننے سنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صفوا صفوفكم يا جماعة المسلمين صفا درس فرمان